حي على الفلاح. الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ دو خطبات کے اندر اسی آیت مبارکہ دی روشنی اندر چند گزارشات بیان
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک صفت تھا جو ذکر فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو سارے جہاں نہیں رحمت بنایا ہے۔ یہ کس قدر عظیم صفت ہے اور کس قدر پوری کائنات سارے جہان آپ کی رحمت تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کی کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی عظمت ہے۔ اس آیت کی فہم لئی، سمجھ لئی، ذرا دیکھیے کہ ہر انسان کس قدر گناہگار ہے، اور دنیا اندر ہی ہر گناہ پر جو توبہ ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اور آپ کی رحمت ہے۔ ذرا توبہ کے سارے اسرار رموز کو پڑھی کہ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، خطا کار اور شاہکار کیوں نہ ہو، بھلا دنیا کا کوئی ایسا مذہب لائی ہے جس اندر اس قدر آسانی اور رحمت ہے کہ جتنا بھی گناہ کر بیٹھے اس دنیا اندر پھر اس پر توبہ اور مغفرت اور رحمت۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی شخص زمین کو لے کے آسمان تک کتنا خلا ہے گناہوں سے بھر دے اور اس کے بعد صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، زمین و آسمان کے درمیان خلا جتنا ہے اتنے بھر بھی جائے گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے۔ یہ بشارت، یہ رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث بھی ہر مومن دیتے ہیں علم چاہے کہ 100 بندوں کا قاتل کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کی معافی کی بشارت اور خبر ہم تک رسول اللہ نے پہنچا دی۔ اس پر بیسیوں واقعات احادیث اندر موجود، اور جتنا یہ احسان ہے اور جتنی یہ رحمت ہے کہ انسان فطری طور پر کمزور بھی ہے اور گنہگار بھی، اگر اس پر معافی نہ ہوتی تو بتاؤ ہم جینے کے لائق اور قابل نہ رہتے، اور مرنے کے لائق اور قابل بھی نہ ہوتے، تو مر کے پھر کیا کریں؟ صراط اس کے بعد ہے، جہنم تو اس کے بعد ہے، آگ تو اس کے بعد ہے، قبر کی برزخی زندگی تو اس کے بعد ہے، تنگی اور جو عسر کی لمحات ہیں وہ تو بعد میں، تو کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟
لیکن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، خبر دے دی کہ تمہارے گناہ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے اور کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار گناہوں کی معافی کے لیے ایسے ایسے اعمال بتلا دی کہ دنیا کے اندر ہی تمہارے گناہ مٹ جائے۔ مثلا حدیث سن لیجیے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے نماز کے اندر، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، فرمایا جب امام الضالین کہے تو تم آمین کہو، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، جب تم زمین پر آمین کہو گے فرشتے اسی وقت آسمان پہ آمین کہتے ہیں۔ جن بندوں کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بتلائیے کیا کہا ہے آپ نے؟ آمین۔ اپنے عمل پہ دیکھیے، وقت کتنا لگا، خرچ کتنا ہوا، وقت کتنا آپ کا صرف ہوا، صرف آپ نے کہا ہے آمین۔ معافی کتنی ہے، رحمت کتنی ہے، اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی، کوئی وقت نہیں خرچ ہوا، آپ باوضو ہیں، مسجد میں موجود ہیں، کھڑے ہیں، آمین کہنی ہے، کچھ خرچ نہیں ہوا، لیکن اس پر رحمت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ پچھلے گناہوں کو تعین نہیں کیا، سال کے، 2 سال کے، 4 سال کے، 10 سال کے، زندگی کے تعین نہیں کیا نبی علیہ السلام، صرف آمین پر۔ اور کتنی مرتبہ آپ نے آمین کہنی ہے یہ اندازہ ہے آپ؟ 17 رکعات فرائض کی تعداد ہے، 17، 5 نمازوں کے فرائض کی رکعات 17 ہے، تو 17 مرتبہ آپ نے آمین کہنی، سری نمازوں میں سری اور جہری نمازوں میں جہری۔ تو یہ بشارت، یہ خبر کہ جمعے پر 2 رکعات ہیں، آپ آمین کہیں تو گناہوں کی معافی کی بشارت، پھر عصر پر، پھر مغرب پر، پھر عشاء پر، پھر فجر پر۔ ذرا غور کرتے جائیں، یہ آیت صرف لکھنے اور پڑھنے میں بالکل آسان، بالکل سادہ سے الفاظ ہر عامی آدمی سمجھتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کی گہرائی، اس کی وسعت پہ جائے، جتنا آپ اس کے اندر غوطہ زن ہو جائے تو آپ کو ایسی حلاوت اور شیرینی محسوس ہوگی، اور پھر جا کے سمجھ آئے گی کہ آیت قرآنیہ میں مصطفیٰ کی کس قدر شان بیان ہے، کتنے عظیم مشان ہمارے مصطفیٰ ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صفت کی حالت، کیفیت، گہرائی یہ ہے جس کی بے شمار صفات قرآن میں بیان ہوئی ہے، ان کی گہرائی کا کیسے اندازہ ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو صرف آمین کہنے پر ہے، اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے۔ فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ ہے، ایک نماز پڑھ کے گھر جاؤ گے، دوسری نماز تک جو گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے کے لیے کفارہ ہے، آج کا جمعہ پچھلے جمعے تک، گزشتہ جو جمعہ آپ نے پڑھا، درمیان ہفتے میں جتنے گناہ سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ ان صغائر کو معاف کر دے۔ ایک ماہ رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ ہے، سال کے گناہ، ماہ رمضان کے روزے، پچھلے ماہ رمضان کے روزے، درمیان میں جتنے گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے۔ صرف ماہ رمضان کے 30 روزے ہی نہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا،
غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان کے روزے رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پچھلوں کو معاف کر دے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو صرف ماہ رمضان کی تراویح پڑھ لے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو صرف لیلۃ القدر کو قیام کر لے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ بشارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے۔ گناہوں سے توبہ کے یہ رموز، یہ سارے حکمتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر۔ پھر ذرا حج کے لیے چلی، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بندہ حج کرے اور فضولیات حج کے دوران نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، خالص حج مبرور، نیکیوں سے بھرپور حج، جس میں کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی جھگڑا لڑائی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس حاجی کو ایسے معاف کرے گا، ایسے صاف کرے گا، ایسے گناہ مٹائے گا جیسے وہ آج ماں کے بطن سے، پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ بشارت کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بلا دل میں خرخائی نہ ہو، پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، آپ کو ساری کائنات سے بڑھ کے چاہنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں تو ایسی سعادتیں اور ایسی رحمتیں اور ایسے انعامات اور ایسے پیکج کون دیتا ہے؟ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت ہے۔ صرف ایک گناہ کا تعین کیا ہے، شرک، فرمایا اس پہ نہ مرنا، شرک پہ نہ مرنا۔ ایک تو ہے کہ موت سے پہلے توفیق مل جائے، شرک بھی کیا ہو، بدعت کی ہو، کوئی گناہ کیا ہو، دنیا میں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، سارے گناہ مٹا دیے جائے۔ لیکن اگر حالت شرک میں مرا نہ ہو، موت نہ آئی ہو، گناہ ہوں لیکن شرک نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی شرک کے علاوہ سارے گناہ کو مٹائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا۔ وہ لمبا سجدہ، وہ طویل ترین سجدہ کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے۔ حضور تو مغفور ہے، وہ تو بخشے، وہ تو جنت کے وارث ہے، ان کے لیے تو مقام الوسیلہ ہے، جنت میں محل بن چکا ہے، رسول اللہ کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ آپ میدان معاشر میں کیوں تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور لمبا سجدہ فرما رہے ہیں؟ 7 دن 7 راتوں پر مشتمل سجدہ ہے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ اب رحمت نہ ہو، خرخائی نہ ہو، پیار نہ ہو، انس نہ ہو، غمخواری نہ ہو، غمگساری نہ ہو، وہ جو رحمت کے معنی پہلے خطبے میں بیان کیے تھے، اگر وہ نہ ہوں تو اتنا لمبا سجدہ کسی کے لیے کون کرتا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حشر کے میدان جہاں سورج قریب ہے، ہاتھ اوپر کریں تو سورج سے ٹکرا جائے، زمین تانبے کی پگھلی ہوئی، بندہ پسینے میں شرابور ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت، کوئی برآمدہ، کوئی کمرہ، کوئی ہوا کا تصور وہاں نہیں ہے کہ ٹھنڈی ہوا آپ کو محسوس ہو۔ رب نفسی کا آوازہ اور للکارا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو رب نفسی نہ کہہ رہا ہو، حتیٰ کہ آپ حیران ہو گئے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو رب نفسی نہ کہہ رہا ہو۔ ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، ساری مخلوقات اللہ کے سامنے ہے۔ انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل انبیاء علیہ السلام کی زبان پاک سے رب نفسی، آدم، ابراہیم، نوح، عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ کلیم اللہ جیسے ہستی و شخصیات رب نفسی، رب نفسی، اللہ ہماری جان، ہماری جان۔ بندوں کی بھی یہی ہے، عام انسانوں کی حالت کیفیت بھی یہی ہے۔
رسول رحمت بھی یہی فرما رہے ہیں، رسول رحمت کے علاوہ سارے انبیاء بھی یہی فرما رہے ہیں، رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ ایک ہستی، ایک شخصیت، ایک آواز پورے حشر کے میدان میں ہے کہ رب امتی، وہ صرف آواز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگائیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا جہان تو رب نفسی کہہ رہا ہے، انبیاء کا عالم بھی یہی ہے، مجھے 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 بچاؤ، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر، آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو کیا دل نہیں کرتا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا دل کی گہرائی سے یہ بندے کا دل نہیں کرتا کہ نہ حدیث کو پڑھ کے اور سن کے اور سمجھ کے بساختہ زبان سے نکلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اس حالت اور اس عالم میں ہمیں یاد رکھا جا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہیں بھی نہ ملا تو عائشہ میزان کے پاس میں کھڑا ہوں گا، میزان کے پاس ہوں گا، جہاں میری امت کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا میں وہاں آ جاؤں گا، وہاں کھڑا ہوں۔ جہاں سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہاں کوئی حمیتی آ جائے، وہاں کوئی درد دل رکھنے والا آ جائے، وہاں کوئی پیار کرنے والا آ جائے، وہاں کوئی حوصلہ دینے والا آ جائے، جب اعمال کو تولا جا رہا ہو، رسول اللہ سامنے ہو، کتنا بڑا حوصلہ ہو۔ تو فرمایا میزان کے پاس آ جاؤں گا، پل صراط کے پاس آ جاؤں گا، جہاں وزن ہو رہا وہاں آ جاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر پر جام پلانے گئے، یہ کتنی بڑی رحمت، جہاں پانی نہ ہوگا، پیاس لگی ہو، ہر بندہ پیاس میں ہانک رہا ہوگا، زبان جیسے باہر نکلی ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوگی، اور پھر اپنے ہاتھ اور اپنے حوض سے پانی پلانا، اس سے بڑی رحمت کیا ہو؟ فرمایا پانی پلاؤ، اور میرے ہاتھ سے جو پانی پی لے گا حوض سے، وہ 50,000 سال دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے۔ لے آؤ کوئی ایسا پانی، کوئی ایسی رحمت، کوئی ایسا پیاس بجھانے والی، کوئی ایسا اکسیر، کوئی تحفہ کوئی لے آؤ جو اللہ تعالی محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے اور مصطفیٰ اپنی امت میں تقسیم فرمائے۔ جام کوثر سے بڑی رحمت کیا ہو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق عطا کرے، اجازت دے گا، اذن دے گا، پھر میں سفارش کروں۔ اور آپ نے فرمایا جس بندے کے دل میں ذرہ برابر، ایک رتی برابر، ذرہ برابر ایمان ہوگا، وہ محمد اس کے لیے سفارش کرتا رہو۔ آخری ذرہ برابر ایمان والا بندہ جب تک جنت میں نہیں نہ جائے گا، میری سفارش جاری رہے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، شفاعت سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ شافع بھی ہیں، عشفت و شفع کے مقام پر ہیں، سفارشی بھی ہیں، اور سفارش وہ ہے جو اللہ نے قبول کرنے کی خبر دے رکھی ہے، گارنٹی دے رکھی ہے کہ آپ مانگیں گے اور میں اللہ عطا کروں وہ سفارش۔ اللہ اس حدیث پہ غور کیجیے، لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک دعا کی اجازت دی۔ ہر دور میں ہر نبی جو بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ آفر، یہ پیغام دیا کہ ایک دعا جو آپ مرضی کر لیں میں قبول کروں۔ ہر نبی نے اس اجازت کے بعد دعا مانگنے میں رسول اللہ نے فرمایا جلدی کی، اجازت ملتی گئی وہ دعا مانگتے گئے، رب کی طرف سے اجازت ملتی گئی، دیر نہیں لگائی نبی، کسی نبی نے، یا اللہ ٹھیک ہے یہ دعا ہے میری، یہ دعا ہے میری، یہ دعا ہے،
کسی نے بھائی کے لیے مانگی، کسی نے بیٹے کے لیے مانگی، کسی نے کسی کے لیے مانگی، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آخر پہ باری آ گئی میری، جب مجھے اللہ نبوت سے سرفراز کیا تو فرمایا اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کو ہر اس کے دور نبوت میں ہم نے اجازت دی تھی ایک دعا کی، آپ بھی میرے رسول ہیں اور میرے حبیب ہیں، ایک دعا جو آپ چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں اور جو چاہیں مانگ لیں، جو چاہیں جب چاہیں، ایک دعا ہماری طرف سے آپ کو کھلی آفر ہے، جو چاہیں جب چاہیں آپ مانگ لیں ہم عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدوں مینوں اللہ نے اختیار دیتا نا تو میں اپنی دعا کو فوری نہیں مانگا، میں نے کہا یا اللہ قیامت والے دن مانگوں گا، یہاں نہیں مانگ، اختیار دیا نا کہ جب چاہیں، تو پھر جب چاہیں کے اندر میں دنیا میں مانگتا ہی نہیں۔ تڑپ تھی نا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے، اور بڑی تڑپے تھی، خواہشی چاہتے تھی، ضرورت تھی، نہیں مانگا۔ فرمایا وہ میری اختیاری دعا، وہ میری دعا جو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں نہیں مانگتا، اللہ قیامت والے دن مانگوں گا۔ اور کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، پوری امت کی جامع دعا، جامع دعا مانگ لوں گا ساری امت کے لیے، ایک بندے کے لیے نہیں، ساری امت اس دعا میں شامل ہوگی، فائدہ ہوگا، اور پوری امت اس میں داخل ہوگی، پوری امت اس ایک دعا میں شامل ہوگی کہ میں دعا کروں گا کہ یا اللہ میری آج سفارش قبول فرما لے میری امت کے حق میں، تو اللہ فرمائے گا اشفا، مانگیے تمہاری دعا قبول ہے۔ اس پہ غور کرے، ہر امتی غور کرے، نہ زمانہ خاص، نہ وقت خاص، نہ بندے خاص، نہ علاقہ خاص، نہ ملک خاص، نہ زبان خاص۔ عربیوں کے لیے ہوگی، اجمیوں کے لیے نہیں ہوگی، نہیں، عربی بولنے والوں کے لیے ہوگی، دوسری زبانیں بولنے والوں کے لیے نہیں ہوگی، گوروں کے لیے ہوگی، کالوں کے لیے نہیں ہوگی، نہیں، ایک صدی تک ہوگی، نہیں، قیامت تک، جب سارے جہانوں کے لیے اور سارے دنیا کے لیے ہوگی، تو اب سمجھیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ گناہوں پر توبہ کے رموز بتانا یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے، گر بتلانا، اتنی باری استغفار کرو معافی مل جائے، یہ اعمال کرو معافی مل جائے، گناہوں کے پیچھے نیکی لگا دو وہ بھاگ کے ان کو کھا جائے گی، یہ نیکی گناہوں کے پیچھے لگا دو، گناہ ہو گیا نیکی کرو، توبہ کرو، بڑا گناہ ہو گیا توبہ کرو، یہ ان کی رحمتیں ہیں۔ پھر آئی یہ آپ کی رحمت گناہگاروں کے انداز اور توبہ کے انداز کی۔ ذرا آپ کی رحمت دوسرے انداز سے دیکھتے، جنگوں کے حوالے سے سب سے بڑا اعتراض جو ہے آپ کی ذات پر اور اس آیت پر یہ ہے کہ جب رحمت للعالمین ہے تو پھر جنگیں کیوں کی؟ جب رحمت للعالمین ہے تو پھر یہ قتل کیوں کی؟ اگر آپ رحمت للعالمین ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھو خون کتنے بہائے، تو ذرا غور کیجیے کہ کیا اتنی جنگوں کے باوجود بھی آپ رحمت للعالمین؟ ان جنگوں کو ذرا پڑھتے اور ان پر ذرا اجمالی نظر ڈال تاکہ آپ کی رحمت للعالمین ہونا ان آیات سے اور ان جہاد سے اور ان غزوات سے اور ان سرایا سے وہ آپ کی رحمتیں ثابت ہوں اور سمجھ آئیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو بدر کا جو غزوہ ہے، جو پہلا اسلامی غزوہ ہے، یہ کہاں برپا ہوا؟
کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار سے لیس ہو کے مکہ پر چڑھائی کی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ادھر آئے؟ نہیں۔ بدر تو ہے مدینہ کے قریب 80 تقریباً کلومیٹر مدینہ سے قریب ہے، تو یہاں کیا لینے آئے تھے کفار مشرکین مکہ؟ یہاں کیوں آئے تھے لیس ہو کے؟ نبی علیہ السلام کی یہ جنگ ان پہ حملہ کے طور پہ ہے یا اپنے دفاع کے طور پر ہے؟ ایک بندہ شریف ہو، رحیم ہو، کریم ہو، بڑا مہربان ہو، بڑا صاحب اخلاق ہو، کسی بندے کو کوئی نقصان تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اس پر حملہ آور ہو جائے تو کیا دفاع کرنا بھی شرافت کے خلاف؟ کیا رحمت کے خلاف؟ کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہے کہ اس شریف کو مار رہے تھے اور اس نے آگے سے جناب بدلہ لیا ہے یا آگے سے اپنا دفاع کیا، اپنی جان کو بچایا؟ بتائیے احد کا غزوہ کہاں ہوا؟ کیا مدینہ کے ساتھ احد نہیں ہے؟ آنے والے مکہ سے 450 جناب میل کلومیٹر چل کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے، رسول اللہ تو دفاع کے لیے نکلے۔ خندق کہاں ہوا؟ خندق کہاں کھودی گئی؟ مدینے میں۔ کفار مکہ یہاں پہنچ گئے تھے۔ آپ کی ساری جنگیں دفاع کے طور پر ہیں۔ تبوک کو دیکھیے، تبوک کی طرف نکلنا، رومیوں کے لشکر تیار تھے اور حملہ آور ہونے والے تھے، تو رسول اللہ نے دفاعی صورت یہ اختیار کی۔ مکہ مکرمہ میں یہ تو حق مصطفیٰ کا تھا، شہر مصطفیٰ کا تھا، وطن مصطفیٰ کا تھا، علاقہ مصطفیٰ کا تھا۔ اب آئی یہ شہر یہاں سے ظلمن نکالا گیا، اور جب رسول اللہ فاتح کی حیثیت سے قوت اللہ نے بخشی تو کیا اپنے وطن واپس آنا یہ بھی کوئی رحمت کے خلاف؟ اب تشریف لائے اور صحابہ کرام نے جذبات میں کیا بھی، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیں گے، ماریں گے لوگوں کو جنہوں نے ہمیں شہر سے نکالا۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن۔ آج گھوڑوں پر جھک کے سوار ہونا ہے، ایسے نہیں آگے کو، آج ان کے ساری کے ساتھ داخل، اس کو حمد کرنی ہے جس اللہ نے ہمیں غلبہ اور فتح بخشی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، آج ہم مکہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، جو بندہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے پناہ لے لے اسے نہیں مارنا، جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر داخل ہو جائے وہ دار الپناہ ہے، وہاں پناہ دار الامان ہے، وہاں کچھ نہیں کہنا۔ جو بندہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے کنڈی لگا لے اور نہ لڑے اسے کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو جان بچانے کے لیے آگے بھاگ نکلے اسے کچھ نہیں کہنا۔ لڑنا صرف اس سے ہے جو تم سے لڑے، بس۔ یہ ہے رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وگرنہ دشمن کب چھوڑتا ہے بھائی؟ مخالف ہو، گندی اوجریاں ڈالی ہوئی ہوں، گلے میں کپڑا ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہو، عبادت کرتے ہوئے پتھر پھینکے گئے ہوں اور بیٹیوں کو نیزے مارے گئے ہوں، صحابہ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہو، مکہ شہر سے نکالا گیا ہو، تو رسول اللہ تو آج غالب تھے، تو آج خون خرابہ ہوتا، جو آتا وہ مارا جاتا، جو سامنے آتا وہ قتل ہوتا، وہ ذبح ہوتا۔ اختیار اور فوج اور سب کچھ حضور کے ہاتھ میں تھا، لیکن رسول اللہ نے یہ سارے اصول و ضوابط بنا کے بتاؤ لڑنا چاہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ رحمت چاہتے ہیں؟ تو جو لڑ پڑے فرمایا اس کے دفاع کے لیے، اپنے دفاع کے لیے لڑو، باقی کس کو کچھ نہیں کہتے۔
پھر ذرا بتلائی، حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے یہ قیدی بنانا اور غلام بنا لینا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا، یہ تصور، اس پر احسان اور نیکی کرنا، اس کا تصور اسلام سے پہلے نہیں تھا۔ ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اصول دیا، کیا ضابطہ دیا، ذرا قرآن پاک میں، احادیث میں اس کا مطالعہ کیا۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم کافروں سے تو ہماری ملاقات ہو، جنگ ہو، ان سے لڑائی ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فرمایا ان کی گردنیں مارو۔ جب ان سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، حتیٰ کہ جب وہ بھاگ جائے، مغلوب ہو جائے، تو ان کے بندوں کو باندھ لو، قیدی بنا لو، پکڑ لو، گرفتار کر لو۔ یہ سارا اصول و ضابطہ بیان کر کے پھر کیا فرمایا؟ تھوڑے ہتھے چڑھ جان تے انہوں پھڑ لو تے بن لو تے بنن تو بعد انہوں قتل کر دو، نہیں۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، تمہاری مرضی ہے، اب ان پر احسان کر کے چھوڑ دو۔ کن کو بھائی؟ کافروں کو، جو تم پر، تمہارے مغلوب ہو جائے، حملہ آور دشمن ہے، مغلوب ہو گئے، قیدی ہو گئے، اب تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، احسان کرو، نیکی کرو، چھوڑ دو۔ یہ تصور نہیں تھا اسلام سے پہلے کہ غلام بنا کے مغلوب لوگوں کو، قیدیوں کو، دشمنوں کو چھوڑ دینے کا تصور نہیں تھا۔ اسلام نے کہا تمہاری مرضی ہے، مصطفیٰ کی رحمت، تمہاری مرضی ہے کہ احسان کرو، نیکی کرو اور چھوڑ دو۔ وَإِمَّا فِدَاءً، اگر مفت میں نہیں چھوڑ سکتے تو فدیہ لے کے چھوڑ دو، ہرجانہ جرمانہ لے کے چھوڑ دو، محمد مصطفیٰ کی طرف سے اجازت۔ یہ تصور نہیں تھا اسلام سے پہلے۔ بھلا جنگ میں ایسا کون کرتا ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر لوگ قیدی تھے حضور خیمے میں، تو آپ کے چچا عباس قید میں تھے، مسلمان اس وقت نہیں تھے، تو ان کو باندھا گیا، گرفتار ہو گئے نا، باندھا گیا، رسیاں درگ کس کے بند دیتی آگے، تو چاچا دے کرہن دی رات کو حضور نو آواز آئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایسے لگتا ہے کہ میرے چاچا کی آواز ہے، گرفت میں ہے، قید میں ہے، باندھا ہوا ہے۔ فرمایا میرے چاچا کی آواز ہے، جاؤ سنو، دیکھو میرے چاچا ہے۔ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا چاچا ہی۔ فرمایا ان کی ذرا رسیاں ڈھیلی کر دو، میں محمد کو نیند نہیں آ رہی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، سخت باندھا ہوا ہے میرے چاچا، اس کی رسیاں ڈھیلی کر۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہم نے رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ فرمایا باقی قیدیوں کی کیا حالت ہے؟ فرمایا وہ تو اس طرح جکڑے باندھے ہو گئے ہیں۔ فرمایا پھر سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو تاکہ محمد کو سکون کی نیند آ جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جانوں کے لیے رحمت تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کو پڑھی، رسول اللہ کی شان کو قرآن کی روشنی میں سمجھی۔ قرآن جانتا ہے، رب جانتا ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قصوں کہانیوں سے جان چھڑاؤ، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو، حضور کی وہی شان بیان کرو جو اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ کے علم میں ہے شان مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے حضور کی شان بیان کرنے کی؟ اسی پر ساری زندگی بسر کرتے رہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس آیت کو تشریح و توضیح میں زندگی بسر کر دو، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کی گہرائی اور وسعت ختم نہیں ہو۔
یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدیے کی حالت دیکھنی ہے، آپ کے سامنے فدیہ آیا ہوا ہے، چھوڑ دو ہمارے قیدی، یہ لے لو، آپ پیسہ لے لیں، مال لے لیں، ہمارے قیدی چھوڑ دو۔ آپ کا داماد ہے ابو العاص ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قید میں تھے، بدر میں یہ بھی آئے تھے، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ کے سامنے ان کے فدیے کے طور پر ان کی بیوی نے، زوجہ نے اور رسول اللہ کی بیٹی نے، زینب نے اپنا ہار وہ بھیجا جو تحفۃً باپ نے، رسول اللہ نے ان کو دیا۔ سیدہ خدیجہ کا وہ ہار جو رسول اللہ نے تحفے میں اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت دیا تھا، وہ سونے کا ہار رسول اللہ کے سامنے آیا فدیے کے طور پر۔ رسول اللہ دیکھا تو آنسو برسے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر رائے دیتے ہو، مشورہ دیتے ہو تو کیا میں بیٹی کا ہار واپس کر کے اپنے داماد کو رہا کر دوں؟ میں محمد نہیں چاہتا کہ بیٹی کے ہار کو بطور فدیہ رکھ لوں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو کوئی اعتراض نہیں، تو خوش ہے اس بات پر۔ آپ نے فرمایا ابو العاص میرے داماد، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ نے کافر کے ساتھ نکاح کی حرمت نازل کر دی ہے، میں تجھ کو چھوڑتا ہوں، بغیر فدیے کے چھوڑتا ہوں، رحمت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں، انس کرتا ہوں، خیرخائی کرتا ہوں، غم گساری اور خیرخائی کہ آپ کو رہا کر رہا ہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ میری بیٹی اب تیرے نکاح میں نہیں رہ سکتی، میری بیٹی زینب کو واپس کر دینا، میں محمد نے تجھے چھوڑ دیا، اب تو رحمت للعالمین۔ یہ وہ آپ کی رحمتیں جن کو ہم بھول چکے۔ حضور کی آمد سے پہلے غلاموں کی حالت کیفیت کیا تھی؟ کون کھلاتا تھا غلاموں کو کھانا؟ اپنے ساتھ یہ رعیت ڈالی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسترخوان پہ غلام کو بٹھایا۔ اس لیے جب ممانت جب تک نہیں آئی تھی، محبوب نے اپنے غلام زید کو اپنا بیٹا بنایا، اور لوگ کہتے تھے یہ زید غلام نہیں ہے رسول اللہ کا، زید بیٹا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمدرینہ زید کو لینے کے لیے قبیلہ آیا تھا، چچا آیا تھا، رشتہ دار آئے تھے، باپ آیا تھا، پتہ چلا زید مکہ میں غلام ہے اور محمد مصطفیٰ کا غلام۔ جب سارے رشتہ دار آ گئے تو زید کو بلایا، ہم لینے آئے ہیں اپنے بیٹے کو، تمہارے پاس غلام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لے جاؤ محمد مصطفیٰ کو، تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بلایا زید جانتے ہو پہچانتے ہو ان کو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے چاچا ہے، یہ میرا قبیلہ ہے۔ فرمایا تجھے لینے آئے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئے، تجھے لینے آئے ہیں، کیا خیال ہے؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ یہ وہ غلامی ہے جو بیٹے کا درجہ دے رہی ہے۔ کون ہے جس نے فرمایا تھا کہ غلام سے طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا؟ ظاہری طور پر تو معمولی سی بات ہے، معمولی سی حدیث ہے، لیکن ذرا آقا، کام لینے والا، کام کروانے والا، محنت مزدوری کروانے والا شخص سوچے کہ اس قانون میں کتنی رحمت ہے۔ ساری زندگی مزدوری کرنے والے اللہم صلی علی محمد پڑھتے رہیں تو رسول اللہ کی اس رحمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا زیادہ طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اگر کوئی چیز وزنی اور بھاری اٹھانی پڑے تو فرمایا غلام کے ساتھ خود مل جاؤ اور اس کی مدد کرو، میں محمد مصطفیٰ کی یہ رحمت ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ غلام کے اپنے خاندان کا ایک حصہ اور جز کی حیثیت سے اس کو درجہ دیا ہے۔ رسول اللہ صاحب کے ساتھ سے پہلے یہ کب ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام کی آمد اور بعثت سے پہلے یہ نہیں تھا کہ غلام کو حق کے مکاتبت دینے کا بالکل رواج نہیں تھا۔ حق کے مکاتبت کیا ہوتا ہے کہ غلام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آقا سے معاملات طے کرے، پیسہ طے کرے،
اپنی قیمت طے کرے کہ میں رہائی چاہتا ہوں، میں غلامی نہیں چاہتا، میں تجھ سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں، اتنے پیسے لے لو، میری جان چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، مجھے رہا کر دو، میں تمہاری غلامی میں نہیں رہنا چاہتا۔ غلام کو آزاد رہنے کا اسلام نے، مصطفیٰ کی رحمت نے حق دیا ہے کہ آپ اپنے آقا سے، جس کے غلام ہیں، اس سے آپ اپنا معاملہ طے کریں۔ اگر وہ طے نہیں کرتا تو غلام کو عدالت میں جانے کا حق کس نے دیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ سے پہلے یہ نہیں تھا۔ فرمایا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ میں غلام ہوں اس بندے کا، میں نہیں رہنا چاہتا غلامی میں، مجھ سے اپنے پیسے، اپنا معاوضہ، اپنا عوض جو ہے وہ لینا چاہے وہ لے لے، طے کر لے مجھ سے معاملہ۔ پھر ان معاملات کو طے کرنے کے بعد اس کے بعد نقد موجود ہے تو ٹھیک ہے، دے دے اور آزادی حاصل کر لے۔ حکومت پر ضروری ہے کہ اس کو یہ حق دے، وہ پیسے دے کے اپنی آزادی کا سودا معاملہ کر لے۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو حکومت پر، عدالت پر اور غلام پر یہ ضروری ہے کہ اس کو قسطوں کا معاملہ اس سے طے کر، اتنے اتنے ماہانہ میں کما کے تجھے دوں گا، اور جب اتنے تو پیسے تجھے مل جائیں گے تو میں آزاد ہوں۔ تو پھر کیا ہے؟ طے ہو گیا معاملہ غلام کے ساتھ۔ یہ وہ رحمتیں بتلا رہا ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غلاموں کو دی۔ نبی علیہ السلام نے پھر آگے اصول کیا دیا؟ فرمایا کہ اس سے آگے حکم دیا، ترغیب دی کہ اس غلام نے اپنے آقا کے ساتھ معاملہ طے کر لی کہ میں مثلا سمجھ لے کہ 10 لاکھ روپے اپنے آقا کو دوں گا اور میں آزاد ہوں، کیونکہ لیا ہوتا ہے، کھایا ہوتا ہے غلاموں نے، پھر جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غلاموں کو، متحدوں کو پیسے دے کے نیچے رکھتے تاکہ ان کو دباؤ ڈالا جائے، ان سے کام زیادہ سے زیادہ لیا جائے یا چھوڑ کے بھاگ کے نکل نہ جائے، نکلے تو ہمارے پاس ایک قانون اور مقروض وہ موجود ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس سے معاملات طے کر، جب طے ہو گئے، مثلا 10 لاکھ طے ہو گیا کہ 10 لاکھ روپے دو گے آپ آزاد۔ اب 10 لاکھ یہ غلام اکٹھا کہاں سے کرے؟ یہ تو غلام ہے، مزدور ہے، اب کہاں سے یہ کام کرے گا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ محنت کرے، مزدوری کرے اور ان کے ساتھ معاملات طے کر لے، قسطیں طے کر لے، جیسے طے کر لے، آزادی حاصل۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ 8 مصارف زکوٰۃ ہے، 8 لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ آپ کی لگے گی۔ فرمایا ان 8 میں سے 1/8 ایک حصہ جو ہے وہ فر رقاب، گردن آزاد کرنے میں، غلام کو آزاد کرنے میں اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ خرچ کرو، زکوٰۃ دو اس کو، چندہ دو اس کو، خدمت کرو اس کی، تاکہ وہ بندہ اس سے رہائی پا لے۔ ایک اور پتہ کیا بتلا ہے؟ جس نے آزاد کرنا ہے، جنہیں بندے نے 10 لاکھ لے کے دے انہوں آزاد کرنا ہے، فرما اپنی زکوٰۃ اپنے پاس ہی رکھ لے، اپنی زکوٰۃ اپنے پاس ہی رکھ کے کہے کہ میری زکوٰۃ اتنی بنتی تھی، میں نے وہ رکھ لی تجھے دے کر، تم میری طرف سے آج کے بعد آزاد ہے، اسلام تیری زکوٰۃ کو بھی قبول کر لے۔ یا اپنا حصہ، زکوٰۃ کا ایک حصہ مقرر کیا ہے، گردن اور غلامی کے آزاد کرنے میں چندہ دینے کی ترغیب دی ہے غلام کو آزاد ہونے کے لیے، اور جو اس کا مالک ہے وہ اپنی زکوٰۃ کا حصہ اس پر خرچ کرنا چاہے تو کرے۔ قرآن پاک کو پڑھی، اسلامی سلطنت پر فرض ہے، اسلامی حکومت پر فرض ہے، جو لوگوں کی زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہے وہ 1/8، وہ کل زکوٰۃ کا 1/8 جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنے پر حکومت خرچ کرے۔ قرآن پاک کو پڑھیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب
وفی الرقاب، آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں پیسہ خرچ کرو، زکوٰۃ خرچ کرو۔ اسلامی سلطنت پر یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ زکوٰۃ کا ایک حصہ غلاموں کی آزادی پر لگائے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ پھر کیا سمجھتے ہو، اسلام نے ایک اور انداز دیا ہے، اس پر جتنا آپ سوچیں گے آپ حیران ہوں گے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کی آزادی کی ترغیب دی کہ یہ گناہ ہو گیا، آپ سے معافی چاہتے ہو، غلام آزاد کرو۔ بندے نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دی، یہ میری ماں کی طرح ہے، میری بیوی میری بیٹی کی طرح ہے، مجھ پر حرام ہے، جسے شریعت میں زہر کہا جاتا ہے۔ 28 سورت و 28ویں پارے میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ سیدہ خولہ کا واقعہ معروف و مشہور ہے۔ انہوں نے شوہر نے ماں کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے قانون سابقے کو بدلا اور نیا قانون جاری کیا۔ فرمایا اپنے شوہر کو کہے، ماں وہی ہوتی ہے جس کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، منہ سے کہنے سے ماں نہیں بن جاتی، لیکن اس بندے پر کفارہ یعنی ہرجانہ پڑ جاتا ہے۔ ہرجانہ کیا ہے؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا تو فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں کھلا سکتا تو غلام آزاد کرے، پھر غلام آزاد کرے۔ آزاد غلام ہوگا، گناہ اس کا معاف ہوگا۔ آزادی اس کو مل رہی ہے، گناہ اس کا معاف ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے گناہ کو مٹ رہے ہیں، کس کی؟ غلام کو آزاد کرنے سے۔ قربان جائے اس محبوب پر جس نے گناہوں کو مٹانے کی خبر بھی دے دی اور ایک غلام کی گردن بھی آزاد ہوئی۔ ادھر بندے کی گردن آزاد ہوئی ہے، ادھر گناہ معاف ہوئی۔ ایک بندے نے، حدیث نہیں ہے وہ مشہور، کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، روزہ توڑ بیٹھا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھ، اگر نہیں طاقت تو کیا کر؟ آزاد، غلام آزاد کر۔ کتنے کفارے ہیں جن پر غلام کی آزادی کی خبر دی گئی ہے، کفارے کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یہ صوم کے حوالے سے، حج کے حوالے سے کئی کفاروں آجات میں عورتوں غلاموں کو آزاد کرنے کی خبر دی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے، پیغام دیا گیا ہے، ترتیب دی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے تاکہ کسی ذریعے غلام آزاد ہو جائیں۔ یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت۔ ادھر گناہ معاف ہوتے جائیں گے، ادھر غلام آزاد ہوتے جائیں گے۔ غلاموں کی آزادی کے بہانے، غلاموں کی آزادی کے مواقع، غلاموں کی آزادی کے اسباب و ذرائع شریعت خود بیان کر رہی ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ پھر آپ نے بشارت دی کہ جو بندہ دنیا میں کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس بندے کو، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ بشارت دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ نے ایک اور، غلاموں پر ایک ایسی رحمت ہے جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اسلام سے پہلے۔ ایک بندے کا غلام ہے اور اس بندے کا کوئی وارث نہیں ہے، وارث ہی نہیں، بیٹا نہیں ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، چاچے فوت ہو چکے، کوئی رشتہ دار قریبی رہا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے، امر واقع موجود ہے ہمارے اپنے ضلع میں اور علاقے میں، ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سویرے اٹھتا ہے تو کئی مربع زمینوں کا وہ مالک ہوتا ہے، وارث جو ہیں سارے قریبی ختم ہو گیا ہوتے ہیں۔ اچانک بندے کو پتہ چل جائے کہ میرے علاوہ قریبی رہ ہی کوئی نہیں گیا، کتنی پشتوں کے بعد اس کا کوئی تعلق بنتا ہے اور وہ زمینوں کا مالک بن جاتا ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی وارث نہیں، میں اس کے غلام کو وارث ٹھہراتا ہوں۔ وارث ہے ہی کوئی، رشتہ دار کو نہیں رہا، تو آقا کا وارث اب کون ہوگا؟ چاہیے تو یہ کہ اسلامی
حکومت اس مال کو اپنی تحویل میں لے لے کہ اس کا رشتہ دار کوئی نہیں، اس کا کوئی قریبی نہیں ہے، تو لہٰذا جو رہا نہیں ہے اقرب فالاقرب کا جو اصول وراثت ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوتا، کوئی رشتہ دار ہے نہیں، لہٰذا حکومت اس کو اپنی تحویل میں لے لے۔ اگر اس کا غلام موجود ہے تو سارے مال کا وارث اس کا غلام ہوگا، اور اگر غلام کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کا آقا اس کا وارث ہوگا۔ جاؤ اسلام سے پہلے کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی شریعت ایسی پڑھ لو جس میں یہ ہو، بلکہ غلاموں کے گھر رشتہ داری گانٹنے کا، جوڑنے کا اسلام سے پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ کون دیتا تھا؟ کوئی بڑا سردار، بڑا جاگیردار کون دیتا تھا اپنی بیٹی، اپنے رشتہ دار خاتون کا رشتہ ایک غلام کو کون دیتا تھا؟ یہ کس نے سب سے پہلے اس بری رسم کو توڑ کے رحمت مصطفیٰ نے سامنے کی اور اپنی سگی پھپھو کی بیٹی زینب کا رشتہ اپنے غلام زید سے کر کے پورے بری رسم کو توڑ کے مصطفیٰ نے اپنی رحمت کو ظاہر کیا۔ اور ایک دفعہ پورا معاشرہ ہل گیا سے، پورا مکہ شہر میں عجیب ہلچل تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنی پھوپھو کی بیٹی کو کہ تیرا نکاح میرے غلام سے ہوگا۔ تو زینب بھی ایک دفعہ پریشان تھی، یا رسول اللہ وہ تو غلام ہے، سنا ہی نہیں تھا نا، تصور ہی نہیں تھا نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ زینب نے کہا یا رسول اللہ میرا تو ذہن نہیں مانتا، ایک غلام کے ساتھ ایک قریشی خاتون، ایک سیدہ خاتون، ایک ہاشمی خاتون، حضور کی پھوپھو کی بیٹی، اس کا نکاح ایک غلام سے، یا رسول اللہ ذہن نہیں مانتا۔ جب ذہن نہیں مانتا پھر ذہن کی صفائی کے لیے آیت مبارکہ آئی، کیونکہ ساری میل کچیل قرآن سے ہی ختم ہوتی ہے۔ پھر قرآن پاک آیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اے میرے محبوب جی زینب سے فرما دیجئے یہ تو آنو یہ فیصلہ قبول نہیں نا تو سانو تیرا ایمان ہی قبول۔ پھر ہوا نکاح زینب کا غلام سے، برات آ رہی ہے، دولہا غلام ہے اور دلہن محمد مصطفیٰ کی پھوپھو کی بیٹی۔ اس سے بڑی رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت للعالمین، اس کے بڑی مثال کیا ہوگی؟ پھر آپ نے اپنی لونڈیوں کو آزاد کر کے نکاح کا پیغام دیا۔ فرمایا لونڈیوں اپنے پاس تم بیوی کی حیثیت سے رکھ سکتے ہو یا انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اسلام سے پہلے یہ نہیں تھا۔ اپنی ہی لونڈی کو آزاد کر کے نکاح کرنے کا تصور اسلام سے پہلے نہیں تھا، یا آزاد کر کے اس کا کہیں اور نکاح کرنا کا تصور پہلے نہیں تھا۔ کہ مصطفیٰ نے پھر کب دیتے تھے غریبوں کو منصب امامت، کب دیا جاتا تھا ان کو عہدہ اور منصب؟ رسول اللہ نے جاتے جاتے دنیا سے آخری لشکر جو روانہ کیا تھا اس کا سپہ سالار کس کو بنایا تھا؟ زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو، جن کی عمر صرف 17 سال تھی۔ خالد بن ولید جیسے کمانڈر ان کے زیر کمان تھے۔ بڑے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اسامہ، فرمایا ہاں ہاں اسامہ، جاتے جاتے غلاموں کو کتنا بلند مقام دے گئے۔ فرمایا زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ 17 سال کا ہے، یہ کمانڈر ہو، روم کی طرف لشکر جا رہا ہے، سپر طاقت سے لڑنے جا رہا ہے، 17 سال کا جوان ہے۔ رسول اللہ چاہتے تھے جاتے جاتے غلاموں کو یہ منصب، یہ عہدہ نہ دینے کا جو رواج ہے یہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے۔ بنا دیا اس کو لشکر کا امیر۔ صحابہ اعتراض تو نہیں کر سکتے تھے۔ حضور اللہ کا امر، قافلہ مدینے سے باہر نکلا، حضور بیمار ہو گئے، قافلہ انتظار میں رک گیا، حضور وفات پا گئے، قافلہ واپس آ گیا، جا ہی نہ سکا۔ اب صدیق خلیفۃ المسلمین بنے،
آپ نے فرمایا لشکر اسامہ تیاری کرے، جس کو حضور تیار کر چکے تھے وہ لشکر جائے۔ لوگوں نے کہا اے امیر المومنین آپ لشکر اسامہ کو نہ بھیجیں، مدینے کے حالات کچھ پرامن نہیں ہیں، حضور کے جانے کے بعد حالات کچھ بدل گئے، لہذا اس لشکر کو روک لیں، مدینے میں ضرورت ہے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور لشکر جناب ترتیب دے اور صدیق روک لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اچھا اگر ایسا نہیں چاہتے، ہر صورت میں لشکر بھیجنا چاہتے ہو، پھر ہماری خواہش و چاہت تمنا رائے مشورہ یہ ہے کہ لشکر کا امیر اسامہ کو نہ بناؤ، نا تجربہ کار جوان ہے، لہذا فی الحال ان کو رہنے دو، امیر لشکر بدل دو۔ صدیق نے کہا جس کو حضور نے بنایا ہے میں کیوں تبدیل کروں، حضور رسول اللہ نے بنایا، انہی کی کمانڈ میں یہ لشکر جائے گا، اور گیا اور فتح اللہ نے بخش، رسول اللہ نے امامت بخشی ہے، رسول اللہ نے منصب عطا کیا ہے۔ عہدے کے لیے غلام نہ ہونا یا غلام ہونا اس کو جناب عذر کے طور پہ قبول نہیں کیا، غلام ہو، لائق ہو، قابل ہو، خصائص اس میں، خصوبیاں اس میں موجود ہوں تو امامت کے درجے پر رتبے پر حضور نے فرمایا اگر چمٹی ناک والا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے میں محمد حکم دیتا ہوں اس کی تابعداری کر۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس نے غلاموں کو یہ مقام، یہ شرف، یہ عزت بخشی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے آگے اسی آیت کی روشنی میں چند گزارشات عرض کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات یہ اعلان اپنے جامعہ کے رسالہ کے حوالے سے ہے کہ ہر مہینہ یہ رسالہ ہمارا جامعہ سے آپ کے علم میں کئی سالوں سے نکلتا ہے پیغام حق کے نام سے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ رسالہ ہر مہینے کے بعد آتا ہے، اور مہینے کے بعد اگر آپ اس رسالے کو لے جائیں تو اس کی اشاعت میں، ترویج میں، دعوت دین میں آپ کی یہ معاونت، آپ کا یہ حصہ ہو۔ نماز جمعہ کے بعد مہینے میں ایک جمعہ کے بعد رسالہ ساتھی لے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اب آپ سے گزارش ہے اس کو لے جائیں، آپ بھی پڑھیں، دوست احباب کو دیں، تحفے میں دیں، پڑھائیں، لوگوں کی دعوت کا اور لوگوں تک دعوت پہنچانے کا اور تبلیغ کا اور ان تک اسلام دین کی خالص دعوت پہنچانے کا یہ ذریعہ بنے گا، اور آپ کے لیے انتہائی تھوڑی قیمت میں یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ دوسرے ہمارے جامعہ کے مسجد کے پڑوسی محترم سلیم اختر صاحب جو گزشتہ دنوں وفات پا گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بشری لفظوں کو معاف کر کے جنت میں درجات بلند کرے، ان کے بھائیوں کو اور ان کی بیٹوں کو، اولاد کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس مصیبت میں بہترین اجر نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے جامعہ کے ہی رکن رکین جناب محترم طاہر شاہ صاحب، ان کے بیٹی کئی سال بیمار رہنے کے بعد وہ فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت کا بہترین اجر عطا کرے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے دوست اور ہمارے سرگودا ضلع کے جو ہے وہ سی او صاحب قاضی ریاض قدیر صاحب جو ہمارے جمعہ میں تشریف اکثر لاتے ہیں، ان کی والدہ محترمہ 2-3 دن پہلے فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لواحقین کو، اولاد کو صبر عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد ساكن المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اسق عبادك وبهائمك وارشد رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهائمك وارشد رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو جانتے ہو کہ میں پہلے ٹھیک نہیں ہوتا سا, شوگر کی وجہ سے نظر بالکل ختم ہوئی کہ میرا تھوڑے کو حق بنتا گھر کی ضرورت واسطے 4-5 ہی اسی ہے چلو گھر کا سودا وغیرہ کھانا تو اسی ہے نا تو تھوڑے بھراواں کو آس امید لے کے آ کے دے دیں اللہ کے جلال کو خدمت کرے جے. اللہ تھوڑے کے بے شمار رحمتہ کرے, اللہ تھوڑے مال جان برکتہ دے. سارے بھرا ضرور میرا ویل کرے جے میرا حق بنتا تھوڑے دوست پیچھے کر کے اللہ کرے اللہ کرے.